جمال الدین تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إن ربكم لرؤوف والخيل والبغال والحمير تركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تم اپنی حقیقت کو پہچان لو تو پھر تم کیا صحیح انسان بن جائے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچاننا تو اس نے رب کو بھی پہچانا. انسان کیا ہے اور کس غرور میں وہ مبتلا ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفہ. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا منی کے قطرے سے. قطرے سے پیدا. قطرہ بھی پلید قطرہ. ایک پلید قطرے سے انسان کو پیدا فرمایا. فیضا و خصیم مبین. اچانک وہ کھلا دشمن بن گیا. کھلا مقابل میرے سامنے آیا. میرا مقابلہ فیضا و خصیم. منی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اب اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا ہوں. اب وہ اپنے نشے میں اتنا آ گیا کہ خدا کے مقابلے میں آیا. فیضا و خصیم. منی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. یہ ان کی ابتدا ہے. اور جب اس کی سانس نکل جاتی ہے, جان نکل جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں جلدی دفناؤ بدبودار ہو جائے. یہ نہیں. اور گزشتہ مجلس میں نے اشارہ کر دیا کہ ایک مچھر کی مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھتے نہیں دیکھو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نشہ کتنا ہے, غرور کتنا ہے. ابتدا منی کے نطفے سے اور انتہا جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو کہتے جلدی دفناؤ بدبودار نہ ہو جائے, تعفن پیدا نہ ہو. اس کے ابتدا میں بھی سبق ہے, اس کے انتہا میں بھی سبق ہے. ابتدا میں یہ سبق ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے قطرے, منی کے قطرے سے, پلید قطرے سے پیدا ہوئے ہیں, تو تم کیوں غرور کرتے ہو؟ نشہ کہاں گیا ہے؟ اور انتہا میں یہ سبق ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں, ایک روح ہے اور ایک جسد ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر جسد کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. رہ جاتی ہے. بادشاہ ہے, روح نکل گئی, اس کے بعد وہ بادشاہ رہا, دستخط کر سکتا ہے. جرنیل ہے,
مولانا ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ناجان نکل جاتی ہے تو یہ باڈی، اس کی کوئی حیثیت پھر وہ نہیں رہ جاتی۔ اگر لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی باڈی کی وجہ سے نہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال، جس کے جتنے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کا زیادہ اس کے لاش کی بھی قدر کی جاتی ہے، لیکن کس کی؟ جس کے اعمال اچھے ہوں۔ معلوم ہوا کہ اصل بنیادی چیز جان ہے، روح ہے۔ جسد کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے، اس وقت تک وہ حکمران ہے، وہ حکم کا حکم چلتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جرنیل ہے، وہ کرنیل ہے، وہ سب، جب تک اس میں جان ہو، جب جان نکل جاتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ باڈی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سواری، اور روح کی مثال ایسی جیسے کہ سوار۔ دوسری مثال یوں دیتے ہیں کہ بدن کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرا، اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے اندر پرندے۔ ہم پنجرے پر لگے ہوئے ہیں، پرندے کا اگر اس میں پرندہ نہ ہو تو پنجرے کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اب ہماری ساری محنت باڈی پر ہے، سواری پر ہے، سوار پر نہیں، روح پر نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ تم روح پر محنت کرو، اور جیسا کہ جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کے لیے کھانے پینے ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے کمانے کے لیے ہم رات دن ایک کر چکے ہیں، دین قربان کر دیا، ایمان قربان کر دیا، بچوں کو لندن بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، نماز نہیں پڑھتا، دین نہیں سمجھتا، پیسے کماتا ہے، جی بڑے اچھے حالات ہیں، پیسے آتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا امریکہ میں ہے، دوسرا برطانیہ میں ہے، تیسرا فرانس، تھائی لینڈ میں ہے، فرانس جگہ ہے، خوش ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، حرام کماتا ہے، حلال کماتا ہے، پیسے۔ اور یہ پیسے کس چیز کی؟ بدن کے، اس پنجرے کی حفاظت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اس سے روح کو سکون نہیں ملتا، اس سے روح کو سکون نہیں ملتا، یہ غلط فہمی میں ہے۔ کوٹی بھی ہو، کار بھی ہو، پیسے بھی ہو، جب درد اور بخار ہو تو تمہیں چین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور سادہ جھونپڑی ہو مگر صحت ہو تو سادہ جھونپڑی میں کیسے نیند اور آرام سے سوئے؟ اسی طرح جب روح کو غذا ملتی ہے، غذا کیا ہے؟ اعمال صالحہ، ذکر اللہ۔ جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح تازہ ہوتا ہے، جب روح تازہ ہوتا ہے تو روح کو سکون ہوتا ہے، جب روح کو سکون ہوتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو وہ خوش ہو۔ اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہوئے سادہ کمروں میں خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت حسن بصری
تشریف فرماتے ہیں کہ میں حجرات امہات المومنین کے حجروں میں داخل ہوا تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ چھت پہ لگا. پہنچ گئے میرا ہاتھ یہ امہات المومنین کے حجرے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دنیا میں امہات المومنین سے افضل کوئی عورت ہے؟ اور دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل مرد ہے؟ غلط فہمی میں بیٹے کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، بیوی کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. خوشعیش اعلیٰ سہولتیں میسر اور پھر اس کے ساتھ گناہ بھی میسر، ایک سینما گھر بھی میسر، انٹرنیٹ بھی میسر جس پر دنیا کی بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی میسر، انٹرنیٹ میسر، گھر میں سینما بھی میسر. لیکن نماز کا اہتمام نہیں، ذکر کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں. جنات ہے گھر میں سرخ قطرے پڑتے ہیں، خون کے دبے پڑتے ہیں، پلانٹ پڑتے ہیں، پانٹ پڑتے ہیں، پلانٹ پڑتے ہیں. ارے اللہ کے بندو تم قرآن کی تلاوت تو کرو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر میں جنات نہیں رہ سکتے، وہ چلے جاتے ہیں. اور اگر رہیں گے تو وہ مسلمان جنات ہوں گے، ان کو قرآن سے محبت ہوگی، وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. شریک رہ نہیں سکتے اور مسلمان تکلیف دے نہیں سکتے. سمجھ گھر میں ذکر نہیں، تلاوت نہیں، پھر قطرے پڑھتے ہیں، پھر یوں پڑھتے ہیں، پھر یوں پڑھتے ہیں، پھر یوں ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. ہے کیسے تھے اللہ والے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ بیتی میں ایک وقت ہمارے گھر میں ایسا بھی تھا کہ 24 گھنٹے مسلسل تلاوت رہی، 24 گھنٹے مسلسل تلاوت، باری باری. مثلا گھر میں عورتیں اور مرد تقسیم، 1 گھنٹہ یہ تلاوت کرے گا، پھر یہ سوئے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، پھر یہ تلاوت کرے گا 1 گھنٹہ، پھر یہ سوئے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، پھر یہ سوئے گا، پھر اس کو اٹھائے گا. اس طرح باری باری 24 گھنٹے مسلسل تلاوت رہے. باری باری 24 گھنٹے مسلسل تلاوت. تو آپ خود سوچیں کہ اس گھر میں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. سمجھ گئے؟ مسئلہ یہ کہ سکون روح کو جب ملتا ہے، اور روح کو سکون کیسے ملے گا؟ روحانی غذا. اور روحانی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے. یہ روح کی غذا ہے. اب جو اصل ہے، جو پرندہ ہے، اس کے لیے غذا میسر نہیں. جو پنجرا ہے اس کو ہم حسین بناتے ہیں، کبھی اس پر غذا ڈالتے ہیں. جو سوار ہے اس کا خیال نہیں، جو سواری ہے اس کو خوب ٹھنڈ رکھے. روح کی غذا کا اہتمام، روح کی غذا کا اہتمام. اسی مجلس میں اس نقطے کی طرف متوجہ ہو. انسان کے اندر 2 قیمتی چیزیں ہیں، ایک دل ہے اور ایک روح ہے. ایک دل ہے اور ایک روح. کا مرکز دل ہے یا دماغ ہے یا ہے، اختلافی مسئلہ ہے. تو دل
سے مطمئن ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ تو کہیں گے کہ یہ تو مولوی صاحب ہے. الحمدللہ اس دور کے جدید ڈاکٹر بھی مان چکے ہیں. یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کو سنا تھا. میں چکوال میں تھا, اسلام آباد سے دل کا ایک اسپیشلسٹ آیا اور چکوال کے ڈاکٹروں کو تربیت دے رہے تھے. ایک نشست مقرر کیا تھا, سب کو بلایا تھا ڈاکٹر. سارے ڈاکٹروں کو دل کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں. تو فرماتے تھے کہ دل کی صحت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک ذکر اللہ اور ایک واک, ورزش, چلنا پھرنا. جانتے ہو وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہدایات میں کہ دل کے علاج کے لیے, دل کی صحت کی مد رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ذکر اللہ اور ایک واک, چلنا پھرنا. اللہ ہمیں سمجھتا ہے, کیونکہ ذکر اللہ سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے, اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو پھر ان کو بیماریاں کم لگتی, اور جب دل پریشان ہو جاتا ہے تڑپنے لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان, تو کیوں غرور میں ہو؟ تمہاری پیدائش نطفے سے ہے اور پھر تم میرے مقابلے میں آئے. پیدا ہو خصیم ہو, تم میرے مقابلے میں آئے. آیا یا نہیں آیا؟ خدا کا مقابلہ یہی ہے کہ خدا کے احکامات سے بغاوت, خدا کے احکامات سے بغاوت. یقین جانیے پنجاب کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر دیہاتوں کو ساتھ ملایا جائے تو 80% لوگ بے نمازی. دیہات میں تو تقریباً 95% لوگ بے نمازی. 2-4 آدمی مسجد میں کہیں کہیں نازل نازل بات یاد. ہمارے بزرگ مرحوم حضرت مولانا فضل احمد صاحب نقشبندی نفر اللہ عمر صدر فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے گناہ وہ جرائم ہے, اور نماز کا توڑنا یہ بغاوت ہے خدا کی حکومت. ایک جرم ہوتا ہے, مجرم ہوتا ہے, حکومت کی قانون شکنی کر لیتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. جو نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے سامنے سجدے نہیں ہوتا, وہ حقیقت میں خدا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا, وہ خدا کا باغی ہے. اور پھر اگر ہم سجدہ لگاتے بھی ہیں تو کیا سجدہ, وہ بھی توجہ سے نہیں ہوتا, ٹھوکرے سے. کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نزادم. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نزادم, کہ بیرون مات کر دی کہ درون خانہ. کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس جانے لگا تو مجھے اجازت نہیں ملی کہ باہر آپ کیا کر چکے ہیں کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں, اور بزمین تو سجدہ کر دو,
بزمین تو سجدہ کردم سے زمین دا برآمد، بزمین تو سجدہ کردم سے زمین دا برآمد، کہ مرا پلیت کر دی تو بسجدہ ریا۔ کہتے ہیں زمین پر جب سجدہ کر دیا تو زمین سے آواز آئی کہ مجھے پلیت کر دیا ریاکاری کے سجدوں سے۔ ہمارے سجدے میں بھی روح نہیں، ٹھوکرے کھاتے ہیں، تو سجدہ نہیں، سجدہ ہو ان سے بہت کچھ حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سجدہ لگایا تو کیا کچھ حاصل کر لیا؟ آپ نے دیکھا سجدہ تھا۔ صدیق آیا، یا رسول اللہ سر اٹھاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، یا اللہ ایک مٹھی مسلمان ہے، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو تمہارا نام لے والا ہی رہے گا۔ ابو بکر آئے، یا رسول اللہ سر اٹھاؤ۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا حضور کو یقین نہیں تھا کہ وہ صدیق ان کو کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں حضور کو یقین تھا پہلے سے، حضور کا پہلے یقین تھا کہ پتہ ہوگی، مگر اپنے پیاروں کو مطمئن کرنے کے لیے جب وہ سمجھ گئے کہ صدیق مطمئن ہو گئے، صدیق آ گئے، ان کو اطمینان ہو گیا تو سر اٹھا دیا، پیارے مطمئن ہو گئے۔ تو سجدے سے انقلابات آتے ہیں، لیکن وہ سجدہ ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی سجدہ نصیب کرنا، ویسا ہی سجدہ۔ میرے محترم بھائیو، مقصد روح کی کو غذا دینا ہے، روح کو غذا دینا ذکر اللہ ہے، تلاوت کلام اللہ ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے، جیسے بدن کو غذا کی ضرورت ہے اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اصل روح ہے۔ جب تک روح مطمئن رہے گا تو بدن کو بھی اطمینان ہوگا، روح بے چین ہو جائے گا تو بدن کو بھی چین نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و فکر کی زندگی نصیب کرے۔